ناظرین ابھی ہمیں جو ہے وہ سینئر ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ شہباز احمد جندران سے ہم نے جوائن کیا. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں بھائی جان. جی بہت شکریہ. کیا فکر. اچھا سر، 2000 کیس کے حوالے سے جو ہے روز نئی ڈیولپمنٹس آ رہی ہوتی ہیں، لیکن جو ابھی کی ڈیولپمنٹ ہے اس میں ایک فیصلہ جو ہے وہ آیا ہے جج صاحب کی جانب سے، جس میں جو ہے وہ بہت سارے لوگ ہمارے سے سوال کر رہے تھے. تو ہم نے کہا کہ آپ کو زحمت دیں کہ جی جو نکاح خان ہے اور اس کے علاوہ جو مولوی ہے انہوں نے اپلائی کیا تھا بیل کے لیے، بیل ریجیکٹ ہو گئی اور اس کے بعد کافی سرزنش کی گئی ہے. تو لوگ ہم سے یہ پوچھ رہے تھے کہ اگر جج صاحب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جناب مولوی جو ہے اس نے جرم کیا ہے، چھوٹی بچی کا نکاح پڑھا دیا ہے، جس نے گواہی دی ہے وہ بھی ملوث ہے، تو جو بندہ جس کا نکاح کیا گیا ہے مطلب ظہیر کا، تو وہ آزاد کیوں ہے سر؟ دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ہوگی ٹرائل میں. صحیح. ابھی تک ظہیر والا کیس جو ہے اس کا ٹرائل شروع نہیں ہوا. ابھی 2 ملزمان تھے جنہوں نے ضمانت کے لیے اپلائی کیا تھا. صحیح. ایک دوسرا صاحب حافظ غلام نکاح خان صاحب جنہوں نے ضمانت کے لیے اپلائی کیا تھا. جب ضمانت کے لیے کوئی درخواست دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کا باقاعدہ ٹرائل ہو رہا ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ سارا ٹرائل میں ہوگا. اور دوسرا جو ظہیر کا ایشو ہے اب دیکھیں پولیس کو اس میں بہت سے معاملات کو دیکھنا ہوگا. دیکھیں کال ڈیٹیل ریکارڈ جو ہے وہ اب سامنے آیا ہے. اس میں ظہیر کے اہل خانہ جو ہے، اس کا بھائی ہے اور بہت سے لوگ ہیں جو اس میں شامل تفتیش ہونے چاہیے لیکن ابھی تک وہ نہیں ہوئے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب اس کی انویسٹیگیشن جو ہے اس کو انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے ان کو دیکھنا ہوگا. میرے خیال میں جو 2000 کے والد ہیں ان کو دوبارہ سے ایک دفعہ ہائی کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے اور کورٹ کو بتانا چاہیے ہائی کورٹ میں کہ ہم انویسٹیگیشن جو پولیس ہے ہمارے ساتھ صحیح تعاون نہیں کر رہی، کال ڈیٹیل ریکارڈ لیے جا رہے اور دوسری جو انویسٹیگیشن ہے وہ نہیں کی جا رہی اور FIR جو ہے اس میں ظہیر کو شامل نہیں کیا جا رہا، اس پر وہ دفعات نہیں لگائی جا رہی. لیکن جب میڈیکل رپورٹ میں یہ چیز ثابت ہو گئی کہ ظہیر جو ہے اس نے دعا زہرا کو اپنی دوسرے لڑکیوں کے ساتھ، بھائی کے ساتھ اور دوسرے جو والدہ جو بھی ہیں ان کے ساتھ مل کے اس نے اغوا کیا ہے تو 376 اس پہ دفعہ لگے گی. پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 376 ہے وہ اغوا کی، وہ ریپ کی ہے وہ لگے گی. اس پہ 363 لگنی ہے، 361 لگنی ہے جو کہ اس کے اغوا کی ہیں، 364 لگنی ہے جس میں اس کی سزائیں بیان کی گئی ہیں. اس کو کم از کم 10 سال اور زیادہ سے زیادہ 25 سال عمر قید تک اس کو سزا ہوگی. یہ جو ہیں یہ سارے معاملات ان کو پولیس کو چاہیے کہ آپ ان کو سب کو وہ لے کر چلے، ان کو وہ دفعات لگائے کیونکہ میڈیکل رپورٹ سے یہ واضح ہوتا ہے. اور جیسے کہ یہ جو فیصلہ آ گیا ایڈیشنل سیشن جج کے کورٹ سے بیل کے حوالے سے، اس میں جو انہوں نے اس چیز کو ڈسکس کیا میڈیکل رپورٹ کو کہ دیکھو میڈیکل رپورٹ ہے وہ کہتی ہے کہ دعا زہرا کی ایج جو ہے وہ 15 سے 16 سال ہے اور 15 سال سے زیادہ قریب ہے. اسی طرح اس کی جو ایج ہے جو کہ نادرا ریکارڈ کے مطابق ہے، نادرا کے لیٹر میں جو اس کی ایج ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ وہ 14 سال کی ہے. بالکل صحیح. ایسے میں اب اس پہ جو ہے وہ FIR جو ہے آلریڈی FIR ہو چکی ہے. اب زندگیاں ہوں گی، ان زندگیوں میں ان کے جو اگینسٹ یہ 376 ہے کہ انہوں نے اس کے ساتھ کیا زنا کیا ہے کیونکہ وہ تو انڈر ایج ہے، اس کی اپنی کوئی دل نہیں ہے. آپ اگر 2000 کہتی ہے کہ میں اپنی مرضی سے گئی ہوں تو پاکستان کا قانون اسے نہیں مانتا، وہ بچی ہے، اس کی کوئی اپنی دل نہیں ہے قانون کی نظر میں. تو اسی طرح اس نے جو دوسری طرف اس کو جو اغوا کیا ہے تو پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن ہے 361 363 364 کے تحت اسے جو ہے نا انہوں نے ڈیل کرنا ہے اور وہ دفعات لگیں گی تو پولیس جو ہے وہ آٹومیٹکلی ظہیر کو گرفتار کرنے پہ مجبور ہوگی. اور اگر وہ نہیں کرتے تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے والد کو پھر ہائی کورٹ سے رجوع کرے اور ہائی کورٹ کو بتائے کہ جناب یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ انویسٹیگیٹ پوری طرح سے نہیں کیا جا رہا، ان کو جو بھی کلپریٹس ہیں ان کو نہیں پکڑا جا رہا اور انہیں چھوڑ دی جا رہی ہے. تو جب کورٹ جو ہے وہ رپورٹ مانگے گی پولیس سے تو آبویسلی پولیس کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. جی
جی لاہور میں جو رامے صاحب وکیل ہیں علی کاظمی صاحب کے، ان کا ایک ویڈیو میسج بھی آیا کہ وہ اب عدالتوں میں جو ہے اپلیکیشنز دینے جا رہے ہیں جس میں مغویہ کی بازیابی کے لیے وہ کوشش کریں گے اس فیصلے کو جو ہے، یہ جو بیل ریجیکٹ ہوئی ہے اس کے بعد مختلف اپلیکیشن جیسے آپ نے بتایا کہ وہ ہائر کورٹ سے رجوع کریں اور وہاں پہ جو ہے وہ اپنی اپلیکیشنز جو ہیں وہ مزید جو ہے وہ اس میں ایڈ کریں، تو یہ تو ہوتا رہے گا۔ سر یہ بتائیے گا کہ جج صاحب نے اس فیصلے میں جو اپنی ورڈکٹ دی ہے، جو انہوں نے گفتگو کی ہے فیصلے میں، وہ بڑی اہم ہے، جو کہ مستقبل میں اس فیصلے کے حوالے سے عدالتوں میں ڈسکس بھی ہوگی۔ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے کہ جج صاحب نے کس طرح سے اس نکاح کو جو ہے وہ انتہائی مشکوک قرار دیا ہے۔ دیکھیے، جو کورٹ کے سامنے کورٹ نے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ قانون کے مطابق کرنا ہے جی، اور قانون اس کا یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا قانون اور شواہد کی بنا پر اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ شواہد اس کے یہ کہہ رہے ہیں، فیکٹس اس کے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بچی انڈر ایج ہے، وہ شادی کے قابل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایج 15 ایئرز ہے، اور جو نادرا کا ریکارڈ ہے وہ بھی اس کورٹ نے ڈسکس کی ہیں یہ باتیں اپنے فیصلے میں کہ نادرا کے ریکارڈ کے مطابق وہ 14 سال کی ہے، اور میڈیکل بورڈ کی رپورٹ کے مطابق وہ 14 سے 15 سال کی ہے، اور 15 سال کے زیادہ قریب ہے، یعنی کہ 15 سال کی ہے۔ یہ چیزیں جب کورٹ نے اس میں ڈسکس کر دی ہیں تو یہ چیزیں مزید اس کو جو ہے وہ اس پہ مور ثبت کرتی ہیں کہ یہ اب وہ جو معاملات ہیں وہ ایسے اتنے سادہ اور اتنے آسان نہیں ہیں جتنے یہ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ جو بھی اس کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، جو اس کو برگلا رہے ہیں، یہ سب کے لیے لمحہ فکری ہے کہ یہ جو مولوی ہے نکاح خان جس نے نکاح کروایا، اس کو بھی شاید یہی خیال تھا کہ 4 پیسے مل رہے ہیں یا کسی لالچ میں یا کسی دباؤ میں آج اس نے نکاح کروا دیا ہے، تو کورٹ نے اس کی ڈیٹ ریجیکٹ کر کے یہ بتا دیا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہوگا۔ اور یہ جو جتنے بھی اس کے ساتھ ہیں، یا وہ خود ہے ظہیر اور اس کے جو بھائی ہیں، جو بھی جن کا کال ڈیٹیل ریکارڈ پولیس اب لے رہی ہے اور اب سامنے بھی آیا، میڈیا کے ذریعے بھی سامنے آیا، ان کے لیے بھی بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی کہ یہ جو ہے معاملہ جو ہے یا کسی اور لوگ پہ جا رہا ہے، اور بڑے سنگین ان کے لیے جو ہے نا تو مستقبل میں جو آنے والا وقت ہے ان کے لیے بڑا سنگین ہو سکتا ہے۔ سر اس فیصلے کے بعد ہم قانونی طور پر اس نکاح کو مشکوک قرار دے سکتے ہیں کہ یہ نکاح ہی مشکوک ہے؟ نہیں، دیکھیں، جب میڈیکل بورڈ نے یہ کہہ دیا کہ اس کی ایج جو ہے وہ 15 ایئرز ہے، تو پاکستان کا جو قانون ہے، جو سندھ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 2013 کا 2013 کا جو قانون ہے، اس کے تحت لڑکی یا لڑکی 18 سال ہے شادی کی، اس سے پہلے وہ شادی نہیں کر سکتے، تو ٹھیک ہے، اس کی ایج آگے 15 سال۔ اب اسی طرح پنجاب میں جو قانون ہے چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ، وہ کہتا ہے کہ لڑکی کی ایج 16 سال ہونی چاہیے، لڑکی کی ایج 16، اب وہ 16 بھی نہیں ہے، تو ایسے میں یہ نکاح نامہ میں سمجھتا ہوں کہ مشکوک نہیں بلکہ باطل ہو گیا ہے، کالعدم ہو گیا، لیکن اس کو باقاعدہ جو اس کا ہے اس حوالے سے ورڈکٹ وہ کورٹ کا ہوگا۔ لیکن جو بظاہر جو ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں، اس کے بعد یہ ان کا نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اب یہ جو ان کے لیے کچھ اسپیشل ایسا کچھ ہو جائے جب معجزہ سمجھ لے ہو جائے یہ بچ سکتے ہیں، ادروائز یہ لوگ اب بچ نہیں سکتے۔ جنہوں نے بھی جوا زہرا کو ورگلایا ہے، اغوا کیا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، یہ سارے معاملات جو ہے اب وہ ان کے خلاف پینل ایکشن ہونے جا رہا ہے، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند دنوں میں ایسا بہت کچھ ہوگا اس کیس میں۔ اب جو اس کا والد ہے اس کی میرے خیال میں دعائیں جو اس کے لیے رنگ لائی ہیں، اور یہ اس کا جو موقف ہے وہ درست ثابت ہو رہا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ایسی صورتحال میں جو کنسنٹ ہوتا ہے بچی کا، وہ کتنا جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے شاید ماضی میں کچھ ایسے فیصلے بھی ہماری عدلیہ کی جانب سے کیے گئے جس میں بچی کے کنسنٹ کو اہمیت دی گئی۔ ایسی صورتحال میں جب کہ بچی مائنر ہے تو اس کے کنسنٹ کی اہمیت ذرا قانونی طور پر بتائیے گا۔ دیکھیں، اس بچی کا میں نے آپ کو بتایا کہ جب وہ پنجاب میں آیا تو 16 سال سے چھوٹی، جب سندھ میں آیا تو 18 سال سے چھوٹی ہے، تو وہ بچی ہے، اس کا کنسنٹ جو ہے اس کی نہیں ہے، اسے ناقص العقل اسے سمجھا جائے گا کہ یہ ابھی اپنے فیصلے کرنے کے قابل نہیں ہے۔ بالکل دوسری طرف آپ نے کورٹ کی بات کی تو میں آپ کو پتا چلے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ نے حالیہ کیس میں PLD 2022 اسلام آباد 228 پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی لڑکی جو ہے اس کی شادی کی عمر 18 سال ہے۔ یہ ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ ڈکلیئر کر چکی ہے، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس کا فیصلہ صرف اسلام آباد کے لیے، پورے پاکستان کے لیے وہ فیصلہ ہے۔ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے یہ کہیں بھی 2000 کے والد بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کو پریسیڈنٹ کے طور پہ کیس لا کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں
کہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ اس کا فیصلہ دے چکی ہے کہ یہ بچی، اس کی اب رائے کی، ذاتی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اب وہ کہیں تو کہتی ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے شادی کی یا کچھ بھی کہتی ہے تو کہا جائے گا کہ آپ کی رائے جو ہے وہ اس قدر مقدم نہیں ہے جس قدر آپ کے باپ کی ہے. جو آپ کا باپ کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے. مان سوائے کہ اس کی ایج جو ہے مزید اس کے 1-2 سال اگر گزرتے تو پھر یہ کہا جا سکتا تھا کہ اس کی رائے کو اہمیت دی ہے. جی صحیح. جی بالکل. چلیں جی، بہت شکریہ. شہباز جندران صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ.